اللهم اجعل في قلبي نورا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تاریخ اسلامی ہند، ہندوستان کی عظیم تاریخ کا مکمل خاکہ. مغلیہ سلطنت کے عروج و زوال کی مکمل تاریخ. شاہجہاں کے دور حکومت کی تفصیل. ایپیسوڈ 44. جنگ وراثت. 6 ستمبر کو شاہجہاں ایکائک قبض میں مبتلا ہو گیا. تکلیف اس قدر تیزی سے بڑھی کہ کچھ ہی عرصے میں اس نے اپنی خوابگاہ سے باہر نکلنا اور دربار میں آنا بند کر دیا. ہر شاہی نظام کا طریقہ ہے کہ اگر مقتدر اعلیٰ عوام کی نظروں سے اوجھل ہو جائے تو بڑی بے چینی پیدا ہو جاتی ہے. چنانچہ ہندوستان میں جب بھی ایسا واقعہ پیش آتا تو بڑی غلط فہمیاں پیدا ہو جاتیں اور مختلف قیاس آرائیاں کی جاتیں. اس کی وجوہات چنداں پوشیدہ نہیں. بادشاہ سلطنت کی علامت تھا، وہی ساری طاقت اور امن و امان کا مرکز اور منبع سمجھا جاتا تھا. مقتدر اعلیٰ کی تبدیلی پر عام طور سے وراثت کی جنگ شروع ہو جاتی، جس کے سبب نظم و ضبط معطل ہو جاتا، بدامنی پھیل جاتی اور کاشتکاروں، تاجروں اور سرداری ملازموں کے روزمرہ کے کاموں میں خلل پڑتا. ہر چیز کی کایا پلٹ ہو جاتی، کسی چیز کا توازن برقرار نہ رہتا اور اس تبدیلی سے ہر طبقے کے لوگ چوکنا ہو جاتے. شہزادے تخت کے خواہاں ہوتے اور امراء کے دستے اپنے اپنے امیدواروں کو آگے بڑھانے کی کوشش کرتے. ہندو یہ چاہتے کہ روادار اور آزاد خیال حکومت برسر اقتدار آئے اور مسلمان قانونی شریعت کے تحفظ کے خواہاں تھے. مختصر یہ کہ غیر قانونی عناصر کے علاوہ سبھی یہ چاہتے کہ امن و امان جلد ہی بحال ہو جائے. عوام کی بے چینی کو دور کرنے کی خاطر شاہجہاں کو 2 دفعہ درشن دینے کے لیے جھروکے میں آنا پڑا. 65 سال سے زیادہ کی عمر میں شاہجہاں نے یہ محسوس کیا کہ اس کی حالت تیزی سے گرتی جا رہی ہے. لہٰذا اس نے امراء و درباریوں کو جمع کر کے ان کی موجودگی میں دارا کو اپنا جانشین مقرر کیا اور انہیں ہدایت دی کہ شہزادے کی پوری اطاعت کریں. صرف یہی نہیں کہ دارا شکوہ شاہجہاں کی بیاہتا قانونی بیوی سے اس کا بڑا لڑکا تھا، بلکہ مزید برآں شاہجہاں نے خود اسے اپنا جانشین مقرر کیا تھا. حالانکہ اسلامی قانون وراثت بادشاہ کے حق انتخاب کو معتبر مانتا ہے، تاہم اس قانون کے مطابق ہر ایک لڑکے کو حتیٰ کہ کنیز کی اولاد کو بھی وراثت کا حق حاصل ہے. حقیقت تو یہ ہے کہ اسلامی قانون وراثت بادشاہت کے لیے نہیں بلکہ جمہور کے لیے تھا. اسی طرح مسلم رائے عامہ بھی وراثت کے معاملے میں اس قدر غیر واضح اور مبہم تھی جس قدر کے اسلامی قانون. چنانچہ ہر شہزادہ خود کو اس کا مجاز سمجھتا تھا کہ اپنے دعوے کو مستحکم بنائی اور اس کی حمایت میں فوجی طاقت کی مدد بہم پہنچائی. تلوار ہی حق وراثت کے مسئلے کو حل کرتی تھی. یہ خیال کہ اس طریقے پر وہی شخص تخت نشین ہوتا جو واقعتاً اس کا اہل ہوتا، یہ محض گمراہ کن ہے، کیونکہ جنگ میں کامیاب ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ وہ شخص سیاسی اور انتظامی امور میں بھی اتنا ہی لائق ہوتا جتنا کہ امور جنگ میں. زیادہ سے زیادہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ اس کامیابی کے سبب اسے لائق فوجی لیڈر یا بہتر مدبر سمجھا جا سکتا تھا. دارا کو جو اب تخت کا وارث مقرر ہو چکا تھا، بہت مشکلات کا سامنا کرنا پڑا. اسے دوہرے کردار ادا کرنے پڑے تھے، ایک تو شہنشاہ کے نائب کی حیثیت سے اور دوسرے تخت کے دعوے دار کی انفرادی حیثیت سے. اگر شاہجہاں مر چکا ہوتا تو اسے بیک وقت 2 مختلف کردار ادا کرنے کی زحمت سے نجات مل جاتی. وہ اس صورت میں اپنے منصوبے بغیر کسی تاخیر یا تبدیلی کے انجام دے سکتا تھا. بحیثیت حاکم کے اس کا فرض تھا کہ امن و امان قائم رکھے اور ایسے پروپیگنڈے کو جو لوگوں کے دلوں میں دہشت پیدا کرتے انہیں روکے، کیونکہ اس قسم کی افواہیں ملک میں افراتفری پیدا کرتیں اور حکومت کے نظم و نسق میں رخنہ ڈالتیں اور خانہ جنگی پھوٹ پڑتی. اسے اس بات کا بھی خیال تھا کہ مختلف شہزادوں کے جو نمائندے دربار میں موجود تھے ان کے اور ایسے ہی دوسرے جاسوسوں اور گزارش نویسوں کی خود غرضانہ اور غیر ذمہ دارانہ مکاتبات کو باہر جانے سے باز رکھے. اس بات کی پیش بینی کے لیے کہ مختلف شہزادے مخالفانہ فوجی سرگرمیاں شروع کر دیں اور بدامنی پھیل جائے، کسی غیر معمولی عقلمندی یا ہوشیاری کی ضرورت نہیں تھی. تاہم یہ بات ضرور تھی کہ دارا انتظام مملکت پر اپنی گرفت مضبوط رکھے، امور مملکت ایسے لوگوں کو سونپے جن پر بھروسہ ہو اور فوج کو اس بات کے لیے تیار رکھے کہ ہر قسم کے مظاہرہ قدرت کو فوراً کچل دیا جائے. لیکن اس کے انہی اقدام نے چاہے اس کی غرض کچھ بھی ہو
اس کے رقیبوں کے شبہات کو تیز تر کر دیا اور وہ اس بات پر مجبور ہو گئی کہ اس سے پہلے کہ مرکزی حکومت کے مضبوط ہاتھ انہیں روک سکیں ہتھیار اٹھا لیں۔ بالفاظ دیگر ان کا یہ خیال تھا کہ دارا دہلی میں اپنی پوزیشن سے فائدہ اٹھا کر اپنی قوت کو بڑھا رہا ہے اور اب وقت آ گیا ہے کہ وہ لوگ بھی وقت ضائع کیے بغیر ضروری قدم اٹھائیں۔ تخت کے 4 دعوے داروں میں سے دارا سب سے بڑا تھا۔ وہ فلسفہ تصوف اور مختلف مذاہب کے مطالعے کا شوقین تھا۔ وہ وسیع النظر بھی تھا اور یہ صفت ہندوستان جیسے وسیع ملک پر حکومت کرنے کے لیے جہاں کے مختلف مذہبی اور سماجی گروہ بستے ہیں اشد ضرورت تھی۔ اس کے بے داغ کردار، آزاد خیالی، رحم دلی، ہمدردی، انسان دوستی اور سخاوت و فیاضی اور باپ کی خدمت کے جذبے نے اسے عوام میں بھی اتنا ہی ہر دل عزیز بنا دیا تھا جتنا کہ باپ کی نظروں میں۔ اس میں شک نہیں کہ باپ کے لاڈ پیار نے اسے کبھی اس بات کا موقع نہ دیا کہ وہ مقامی انتظامی امور میں جن کا تعلق روزمرہ کی زندگی سے تھا دلچسپی لیتا۔ تاہم اس بات کا امکان موجود ہے کہ حکومت کے اہم مسائل اور انتظامی دشواریوں کے بارے میں اس کے تجربات کافی وسیع ہوں گے، کیونکہ اس نے شہنشاہ کے نائب کی حیثیت سے کام کیا اور اس دوران بہت سے سرکاری امور اس کے ہاتھوں انجام پائی۔ اس کی دربار میں موجودگی اور سلطنت کی کارکردگی سے واقفیت کے سبب وہ انتظام مملکت کے مختلف شعبوں سے پوری طرح آگاہ ہو گیا تھا اور اس طرح اسے ہمہ گیر سوجھ بوجھ، شاہانہ سلیقہ، ترتیب امور اور اعلیٰ سیاست کا اچھا تجربہ حاصل ہو گیا تھا۔ سلطنت کے مرکز میں رہ کر وہ ہر اس شخص سے نزدیکی رابطہ برقرار کر سکتا تھا جو کسی بھی اہمیت کا حامل ہو، اور اس طرح اسے لوگوں کے مختلف اور متضاد اعمال اور ان کے اغراض کے مطالعے اور ان کی شعبدہ بازیوں کو دیکھنے اور سمجھنے کا اچھا موقع ہاتھ آتا۔ لیکن سیاسی انتظام اور معاملات میں انہماک کے سبب وہ فوجی تربیت حاصل نہ کر سکا اور اس طرح دارا فن شمشیر زنی اور ڈسپلن سے محروم رہا، جو تخت کے ہر دعوے دار کے لیے از حد ضروری ہے، کیونکہ مروجہ قانون کے مطابق شمشیر ہی جانشینی کا قطعی فیصلہ کر سکتی تھی۔ یہ بات مشکوک ہے کہ اس میں جنگی صلاحیت قطعاً نہیں تھی، کیونکہ جس جوش و خروش کے ساتھ اس نے قندھار کی تیسری مہم کو ترتیب دیا اور اس کے لیے فوجی تیاریوں میں جس قدر اس نے مستعدی دکھائی، وہ اس بات کا واضح ثبوت ہیں کہ اس میں ولولہ، شجاعت اور تحمل و بردباری سے حالات کا مقابلہ کرنے کی پوری صلاحیت موجود تھی۔ ان میں سے بعض خوبیوں کا مظاہرہ اس نے بعد میں سامو گڑھ اور دیو رائے میں بھی کیا تھا۔ قندھار میں اس کی ناکامی کسی طرح بھی اس کی عدم استطاعت کا ثبوت نہیں سمجھی جا سکتی، کیونکہ کوئی اور شہزادہ، حتیٰ کہ خود شہنشاہ بھی ان حالات میں کامیابی کا دعویٰ نہیں کر سکتا تھا۔ اورنگزیب کے ہاتھوں دارا شکوہ کی شکست اول الذکر کی فوجی برتری کو ثابت کرتی ہے، لیکن اس بات سے انکار نہیں کہ اورنگزیب میں صلاحیت نہیں تھی۔ میدان جنگ میں کامیابی اکثر ایسی باتوں پر مبنی ہوتی ہے جو انسان کے اختیار سے باہر ہوتی ہے۔ اس کے فلسفیانہ مطالعات اور زبردست سیاسی اختیارات کے استعمال نے اس میں اعلیٰ وجدان کا احساس اور معمول وغیرہ ہم چیزوں سے نفرت اور امیروں کے متکبرانہ رویے سے دل برداشتگی پیدا کر دی ہوگی۔ ممکن ہے کہ یہ باتیں غرور کی حد تک پہنچ گئی ہوں، لیکن اس بات کا کوئی ثبوت نہیں اور بہت کم امکان ہے کہ وہ لا علاج حد تک بد مزاج اور زد و رنج ہو گیا ہو۔ عام طور پر اس کا رویہ با اخلاق، باوقار اور ہمدردانہ ہوتا، لیکن کبھی کبھی اس کے مزاج میں چڑچڑاپن پیدا ہو جاتا اور وہ بے تکلفی میں شیخی بگھارنے لگتا یا لوگوں کے متعلق طنز آمیز باتیں کہہ دیتا، لیکن اس کے رویے کو کسی طرح بھی میر جملہ یا جے سنگھ جیسے عمرہ کی حرکات کا جواز نہیں سمجھا جا سکتا۔ بہرحال اس کی سب سے بڑی خوبی یہ تھی کہ وہ عوام میں محبوب تھا۔ شاہجہاں کا دوسرا لڑکا شجاع تھا۔ وہ باسلیقہ لیکن آرام طلب تھا، حالانکہ قدرت نے اسے سوجھ بوجھ، بہادری اور عقل سلیم عنایت کی تھی، تاہم وہ لاپرواہ، عیش طلب اور کسی حد تک کاہل بھی تھا۔ بنگال کے آرام طلب ماحول نے، جہاں کی سرزمین امن، فراوانی اور دولت کے لیے مشہور ہے، اس کی خواہشات کو بڑی شہ دی اور اس کی جسمانی طاقتیں آہستہ آہستہ کمزور ہوتی چلی گئیں۔ شہزادہ شجاع ایک پسندیدہ شخصیت کا مالک اور عمدہ سپاہی تھا۔ کہا جاتا ہے کہ اس کی طاقت کا راز ایرانیوں کی حمایت میں پوشیدہ تھا، جن کو خوش کرنے کے لیے اس نے شیعہ عقیدہ اور رسم و رواج قبول کر لیے تھے۔ اورنگزیب شاہجہاں کا تیسرا لڑکا تھا۔ وہ اپنے نظریات میں متعصب اور راسخ العقیدہ تھا۔ یہ باتیں اس کے کردار کی کمزوری بھی تھیں اور مضبوطی بھی۔ ان خصوصیات کی وجہ سے اس کے نظریات و منصوبوں میں ایک قسم کی قابلیت پائی جاتی تھی۔ عقیدے کی پختگی اور سادہ مزاجی کے سبب
اس کے عزائم میں مضبوط و استحکام، ارادوں میں پائیداری اور اسے بروئے کار لانے کا عزم مصمم پیدا ہو گیا تھا۔ دوسری طرف ان خصوصیات کے سبب ان میں تنگ نظری، محدود بصیرت، غلط انداز فکر اور ایک ہی طرح سوچنے کی عادات نے جنم لیا۔ لہٰذا اگر کسی حکمران کے اندر اس قسم کے نظریات کے سبب کٹرپن اور تعصب پیدا ہو جائے تو ملک میں بسنے والے مختلف فرقوں کے درمیان خلیج حائل ہو جاتی ہے، اور حاکم کے اس رویے سے مختلف مذاہب کے پیرووں میں دیگر مذاہب کے ماننے والوں کے لیے نفرت کا جذبہ پیدا ہو جاتا، اور اس طرح شہنشاہ بھی عدالت کی ترازو کے دونوں پلڑوں کو اپنے ہاتھ میں متوازن نہ رکھ سکتا۔ اورنگزیب ماہر ادیب اور لائق فوجی لیڈر تھا۔ وہ قلم و شمشیر دونوں پر یکساں مہارت رکھتا تھا۔ اسے قدرت نے تحمل، عزم مصمم اور پختہ ارادے کے علاوہ انسانی کمزوری کی پرکھ اور سیاسی چالاکی کی دولت عطا کی تھی۔ اس کی بہادری اور حوصلہ مندی میں احتیاط اور ضبط نفس کا امتزاج پایا جاتا تھا۔ اورنگزیب میں زبردست قوت برداشت، آزمائش کے لمحات میں صبر و تحمل سے کام لینے، انتھک محنت کرنے اور ہر معاملے کو اچھی طرح پرکھنے کی یکساں صلاحیتیں موجود تھیں۔ اس کے سنجیدہ اور متین اخلاق، قدرتی کم اختلاطی اور پرہیزگاری کے سبب لوگوں کے دلوں میں رعب پیدا ہو جاتا، اور اس کی گہری حکمت عملی اور درست سیاست سے لوگ خوف زدہ ہو جاتے۔ وہ لوگوں کے دلوں میں رعب، خوف اور احترام تو پیدا کر سکتا تھا، لیکن ان کے دلوں میں محبت کا جذبہ نہ ابھار سکتا تھا، کیونکہ وہ لوہے کی طرح سخت اور سرد تھا۔ تدبر اور فوجی معاملات میں بلا شبہ اپنے رقیبوں سے بہت آگے تھا۔ اس کے متعلق کچھ بھی کہا جائے، لیکن اس پر کسی قسم کی کمزوری کا، چاہے وہ جسمانی ہو یا جذباتی یا فکری، الزام عائد نہیں کیا جا سکتا۔ وہ آسانی سے نہ تو کسی پر بھروسہ کرتا اور نہ ہی دوسروں کے دلوں میں اپنے لیے یہ جذبہ ابھار سکتا تھا، لیکن اس کے باوجود جانتا تھا کہ لوگوں سے کس طرح خدمت لی جا سکتی ہے۔ اس کا تجربہ زیادہ سے زیادہ صوبائی انتظام تک محدود تھا، اور اسے شاید ہی کبھی دارا کی طرح شاہی حکومت کے اہم مسائل سے نمٹنے کا موقع ملا ہو۔ شاہجہاں کا سب سے چھوٹا اور چوتھا لڑکا شہزادہ مراد تھا۔ وہ جلد باز اور بے فکرہ تھا۔ قرون وسطیٰ کے امراء کی طرح وہ عیش و عشرت میں اسی قدر شدت سے غرق رہتا کہ گویا گھمسان کی لڑائی میں۔ مراد بہادر، حوصلہ مند، فیاض، لیکن ساتھ ہی ساتھ عشرت پسند اور لاپرواہ بھی تھا، اور اس میں بھلے برے کی تمیز کا احساس نہ تھا۔ ان کمزوریوں کے ساتھ وہ احمق، کوتاہ نظر، لالچی اور مغضوب الغضب بھی تھا۔ اس کی معلومات عالمی سیاست میں بہت محدود تھیں، اور وہ ان میں اضافے کا خواہش مند بھی نہ تھا۔ وہ خود خواہ، خود غرض، جھگڑالو اور ضدی ہونے کے سبب وہ قطعاً اس لائق نہ تھا کہ حکومت کا بوجھ اس کے کاندھوں پر ڈالا جائے۔ اس میں نہ تو دارا اور شجاع کا سا اخلاق اور وسیع النظری تھی، اور نہ ہی اورنگزیب جیسی دیانتداری اور معتدل مزاجی پائی جاتی تھی۔ وہ بچوں کی طرح ہر ایک پر بھروسہ کر لیتا اور ہر ایک سے جھگڑ لیتا۔ اس نے کبھی حکومت یا فوجی قیادت کے فن کو سیکھنے کی کوشش نہ کی، لیکن شہنشاہ ہند کہلائے جانے کی خواہش میں سب سے سبقت لے گیا۔ شروع میں دارا اور شہنشاہ نے کوشش کی کہ بے بنیاد افواہوں کو، جو ہر روز گشت کرتی رہتی ہیں اور جن کو مختلف شہزادوں کے پایہ تخت میں رہنے والے ملازمین رنگ و روغن چڑھا کر مبالغہ آمیزی کے ساتھ پھیلاتے رہتے ہیں، انہیں روکا جائے، لیکن وہ دونوں اپنی ساری کوششوں اور سخت احتیاط کے باوجود اس منصوبے میں کامیاب نہ ہو سکے۔ اس کام کا انجام دینا واقعی سخت تھا، کیونکہ روشن آرا اور گوہر آزا جیسی شہزادیاں اورنگزیب اور مراد کے لیے بالترتیب جاسوسی کر رہی تھیں۔ جب دارا نے خط و کتابت پر پابندی لگانی چاہی تو اس کے بھائیوں کے شکوک اور بھی مضبوط ہو گئے، اور وہ ہر افواہ کو سچ سمجھنے لگے۔ ان کوششوں کے ناکام ہونے پر شہنشاہ نے اپنے زندہ ہونے کا یقین دلانے کی خاطر اپنے ہاتھ سے خط لکھے اور اپنی مہر لگا کر تینوں بیٹوں کو روانہ کر دیے، لیکن انہوں نے نہ تو شہنشاہ کے خطوط کی صحت کا اعتبار کیا اور نہ ہی اپنے معتمد ایجنٹوں کی بات کا۔ تینوں شہزادوں نے اعلان کر دیا کہ جب تک وہ خود شہنشاہ کو اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ لیں، ان کے زندہ ہونے کا اعتبار نہیں کر سکتے۔ لیکن سلطنت کے 3 سب سے بڑے صوبوں کی فوجوں کا پایہ تخت میں جمع ہونا ہر لحاظ سے، چاہے وہ فوجی ہو یا سیاسی یا اقتصادی، بہت ہی نامناسب تھا۔ اگر شہزادے اکیلے یا زیادہ سے زیادہ ہر ایک اپنے چند ملازمین کے ساتھ آتے تو بات دوسری تھی، لیکن ایسا کر کے وہ اپنی جان کو خطرے میں ڈالنا نہ چاہتے تھے، کیونکہ ان کو اس بات کا یقین تھا کہ پایہ تخت میں دارا کا اقتدار قائم ہے اور وہ اسے ہر ممکن نقصان پہنچا سکتا ہے۔ چنانچہ حالات نے بہت ہی نازک
اور مفسدانہ صورتحال اختیار کر لی اور کوئی شخص بتنہائی اس پر قابو نہ پا سکتا تھا۔ اس صورتحال کو شہزادے ہی اپنی نیک نیتی سے سدھار سکتے تھے اور جنگ برادر کشی کو روک سکتے تھے، لیکن افسوس کہ یہ احساس کسی میں موجود نہ تھا۔ سب سے پہلے مراد اور شجاع نے شاہ جہاں کی موت کی خبر پر یقین کیا اور وقت ضائع کیے بغیر اپنے قانونی حکمران ہونے اور اقتدار اپنے ہاتھوں میں لے لینے کا اعلان کر دیا۔ تاج پوشی کی رسومات ادا کیں اور اپنے نام کا خطبہ پڑھوا کر سکے بھی جاری کرا دیے۔ مراد نے ایک قدم اور آگے بڑھایا اور اپنے نام کا سکہ جاری کروایا۔ وہ دونوں پائے تخت پر حملہ کر کے دارا کو اس سے پہلے کہ وہ اپنی پوزیشن مضبوط کر سکے نکال دینا چاہتے تھے، اور اورنگزیب کا معاملہ مختلف تھا۔ مقصد یہ نہیں کہ وہ اپنے دوسرے دو بھائیوں سے کسی طرح کم مشتاق تھا، لیکن اس کی سمجھداری اور عقل مندی نے اسے احتیاط سے قدم اٹھانے پر مجبور کر دیا کہ وہ اپنے دوسرے دو بھائیوں کی طرح عجلت پسند نہ تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ اسے شاہ جہاں کی موت کا پورا یقین نہیں تھا، اور نہ ہی اس نے یہ مناسب سمجھا کہ دکن کے ملکی انتظامات اور دفاعی امور ادھورا چھوڑ کر روانہ ہو جائے۔ اورنگزیب، مراد، شجاع تینوں بھائی آپس میں خط و کتابت میں مصروف تھے، اور انہوں نے دارا شکوہ کو کچلنے کے لیے مل کر قدم اٹھانے کا معاہدہ کر لیا۔ شجاع کے ساتھ جو شرائط طے پائیں وہ مبہم تھیں، کیونکہ فاصلے کی زیادتی کے سبب اس کے ساتھ خط و کتابت آسان نہیں تھی، لیکن مراد اور اورنگزیب کے درمیان ایک باضابطہ تحریری معاہدہ ہو گیا جس میں سلطنت کی تقسیم کا ذکر تھا۔ اس معاہدے کے مطابق کابل، کشمیر، لاہور، ملتان اور سندھ کے صوبے ملا کر ایک علیحدہ سلطنت قائم کی جاتی جس پر مراد قابض ہوتا۔ اس کے علاوہ مراد کو لڑائی میں حاصل شدہ مال غنیمت کا 1/3 حصہ دیا جانا قرار پایا۔ باقی ماندہ علاقوں کے بارے میں یہ طے پایا کہ اورنگزیب اور شجاع آپس میں معاملہ طے کر لیں گے، یا شاید وہ علاقے اورنگزیب کو مل جائیں گے۔ یہ بھی ضروری سمجھا گیا کہ جنگ کے لیے کوئی مؤثر نعرہ منتخب کر لیا جائے، اور اس مقصد کے لیے یہ بات قرار پائی کہ شاہ جہاں زندہ ہو یا مردہ وہ یہ نعرہ بلند کریں کہ ان کا مقصد قانون اسلام کو دارا کی کافرانہ گرفت سے محفوظ رکھنا ہے۔ اگر شہنشاہ اب بھی زندہ ہے تو وہ شہنشاہ کو اس بت پرست کی غلامی اور ظلم سے نجات دلائیں۔ اس طرح انہوں نے اپنے لیے محافظ اسلام کا پر افتخار لقب منتخب کر لیا تھا۔ اس نعرے نے یقیناً لوگوں کے دلوں میں جوش پیدا کر دیا ہوگا، لیکن یہ کہنا درست نہیں کہ اس نعرے کے سبب ہندو اور مسلمان دو مختلف گروہوں میں بٹ گئے تھے۔ ہندو اور مسلمان افسر ہمیشہ کی طرح مخالف شہزادوں کے جھنڈے تلے لڑنے کے لیے کمر بستہ تھی۔ اس نعرے کا فائدہ یہ ہوا کہ خانہ جنگی نے انفرادی جنگ کے بجائے اصولی جنگ کا جامہ پہن لیا۔ شہزادہ شجاع سب سے پہلے میدان میں اترا۔ جنوری 1655 عیسوی میں وہ بغیر کسی مخالفت یا روک ٹوک کے بنارس پہنچ گیا، اور فروری میں مراد اور اورنگزیب بھی دہلی کی طرف روانہ ہو گئے۔ یہ لوگ 1 مہینہ دیر سے پہنچے کیونکہ مراد کو سورت سے قرض حاصل کرنا تھا، اور وہ اس وقت تک نہ ہل سکا جب تک کہ اس نے شہر کو فتح کر کے قلعے پر قبضہ نہ کر لیا۔ اس نے صوبے کے دیوان علی نقی کو، جس کا سب سے بڑا گناہ ایمانداری اور شہنشاہ وقت سے وفاداری تھا، محض اس موہوم اور بے بنیاد الزام پر کہ وہ اس کے خلاف غداری کر رہا ہی، قتل کر کے اپنا راستہ صاف کر لیا تھا۔ اورنگزیب کو اس لیے دیر ہوئی کہ اسے بھی روپیے کی سخت ضرورت تھی، لہٰذا وہ بیجاپور اور گولکنڈے سے وعدوں اور دھمکیوں کے ذریعے جو بھی ہاتھ آئے وصول کرنا چاہتا تھا۔ اس تاخیر کی وجہ یہ بھی تھی کہ وہ ان ریاستوں اور مغل سلطنت کے درمیانی سرحدات کا مسئلہ 1656 اور 57 عیسوی کی قراردادوں کے مطابق حل اور فصل کرنا چاہتا تھا۔ بدقسمتی سے ان ریاستوں کو سلطنت کے صحیح واقعات کا علم ہو گیا، لہٰذا وہ ہر قسم کے مطالعے کو تاخیر میں ڈال رہی تھی اور اس کی راہ میں روڑے اٹکا رہی تھی، اور اپنی کوششوں کو ناکام ہوتے دیکھ کر اورنگزیب نے میر جملہ کے مال و دولت اور جائیداد کو، جو کہ اس کے کیمپ میں سب سے زیادہ مالدار آسامی تھا، اسے لوٹ لیا۔ جس وقت یہ شہزادے تیزی سے تیاریوں میں مصروف تھے، دارا بھی غافل نہ تھا۔ اس نے ان واقعات کو شاہ جہاں سے اس لیے چھپائے رکھا تھا کہ مبادا اس کی خراب صحت پر مضر اثر پڑے، اور بہت ممکن ہے کہ اس کی بیماری شدت اختیار کر لے۔ آخرکار جب حالات نے نازک صورتحال اختیار کر لی اور دو شہزادوں نے اپنی بادشاہت کا اعلان بھی کر دیا، تو اس نے یہ خبر شاہ جہاں کو پہنچائی۔ اس پر بوڑھا شہنشاہ بہت ہی پریشان و متفکر ہوا۔ اس نے اپنے حریص لڑکوں کے خدشات کو دور کرنے کے لیے یہ فیصلہ کیا کہ اپنی مہر اور دستخط سے ان کو اپنے خط ارسال کرے، لیکن آخر میں شہنشاہ نے 3 فوجیں بھیجنے کا فیصلہ کر لیا۔
پہلی فوج دارا کے بیٹے سلیمان شکوہ کی سرکردگی میں مشرق کی جانب، دوسری فوج راجہ جسونت سنگھ کے ماتحت دکن کو، اور تیسری قاسم خان کی سالاری میں گجرات کی جانب۔ یہ فوجیں اس لیے روانہ کی گئی تھیں کہ وہ شہزادوں کی پایہ تخت کی طرف پیش قدمی کو روکیں۔ شہنشاہ نے احتیاطاً انہیں یہ ہدایت بھی کر دی کہ از خود جھگڑا شروع نہ کریں، بلکہ پہلے تو شہزادوں کو سمجھا بجھا کر لوٹانے کی کوشش کریں، لیکن اگر یہ ترکیب کارگر ثابت نہ ہو تو پھر اس طرح جنگ کریں کہ کسی شہزادے کا خون نہ بہے۔ شجاع نے ناصر الدین تیمور سوم کا لقب اختیار کر کے اپنی بادشاہت کا اعلان کر دیا اور اپنے نام کا خطبہ اور سکے رائج کر دیے تھے۔ وقت ضائع کیے بغیر وہ ایک بہت بڑی فوج اور مضبوط بیڑا کافی تعداد میں توپیں لے کر روانہ ہوا۔ شاہجہاں نے شجاع کے مقابلے کے لیے جے سنگھ اور دلیر خان روہیلا کی سالاری اور دارا کے بیٹے سلیمان شکوہ کی سرکردگی میں ایک مضبوط فوج بھیجی۔ بنارس سے 5 میل کے فاصلے پر بہادر پور میں دونوں فوجیں 14 فروری 1698 عیسوی کو ایک دوسرے کے سامنے آ موجود ہوئی۔ شاہی افواج نے الگ صبح ایک ناگہانی حملہ کیا جو پوری طرح کامیاب رہا۔ شجاع نے بڑی بہادری اور حوصلہ مندی کا مظاہرہ کیا، لیکن اس کے باوجود فرار کے سوا کوئی چارہ کار باقی نہ رہا۔ اس کا کیمپ اور مال و دولت بڑی بے رحمی سے لوٹ لیے گئی اور فوج بکھر گئی۔ پھر شجاع نے ایک فوری تیار شدہ دیوار کے پیچھے پناہ لے لی۔ سلیمان شکوہ کی فوج 14 میل کے فاصلے پر رک گئی تھی۔ اسی اثنا میں دربار سے سلیمان شکوہ کے نام حکم صادر ہوا کہ وہ جلد از جلد شجاع سے صلح کر کے تیزی سے واپس لوٹ آئی، کیونکہ دھرمٹ کے مقام پر جسونت سنگھ کی فوج کو شکست کا سامنا کرنا پڑا اور مراد اور اورنگزیب کی مشترکہ افواج شمال کی طرف بڑھتی چلی آ رہی تھیں۔ لہٰذا جلدی سے مئی 1658 عیسوی میں ایک معاہدہ طے کر لیا گیا جس کے مطابق اڑیسہ، بنگال اور بہار میں منگیر کا مشرقی علاقہ شجاع کو دے دیا جائے، اور یہ طے پایا کہ وہ راج محل کو اپنا مرکز مقرر کر لے۔ کہا جاتا ہے جے سنگھ کو دارا سے کوئی دیرینہ شکایت تھی، کیونکہ دارا نے ایک مرتبہ اس کی تضحیک کی تھی، جسے جے سنگھ نے یہ بات دل میں رکھی اور اب اس موقع پر بدلہ لینا چاہا۔ جے سنگھ دارا کی متعدد اور منکسرانہ درخواستوں کے باوجود جلد واپس نہ ہوا۔ دراصل بہادر پور کی فتح کے بعد اس نے ٹال مٹول کی کارروائی شروع کر دی، اور جب راجہ الہ آباد سے 105 میل دور کوڑ کے مقام پر پہنچا تو اسے پتہ چلا کہ دارا شکوہ سامو گڑھ کی لڑائی میں ہار گیا ہی۔ چنانچہ راجہ جے سنگھ سلیمان شکوہ اور دلیر خان کو پیچھے چھوڑ کر تیزی سے آگرہ کی طرف روانہ ہو گیا تاکہ اورنگزیب سے جا ملے۔ ممکن ہے اس نے یہ سیاست اس مقصد سے اختیار کی ہو کہ فاتحین کو جے پور پر حملہ کرنے سے روکا جا سکے۔ اس نے دلیر خان سے بھی یہی کہا کہ شہزادے کو اس کی قسمت پر چھوڑ کر اس کے ساتھ آن ملے، اور وہ یہ بھی کر سکتا تھا کہ سلیمان کو اپنے قبضے میں لے کر اسے اورنگزیب کے سامنے بطور تحفہ پیش کر دے۔ اس کے اس ناجواں مردانہ برتاؤ سے شجاع پر جو فتح اس نے حاصل کی تھی وہ کل العدم ہو گئی۔ اگر وہ شاہجہاں اور دارا کے ساتھ وفاداری کرتا اور شجاع کو بھی اس بات پر راضی کر لیتا کہ وہ بھی شاہی افواج میں شریک ہو جائے تو شاید حالات مختلف صورت اختیار کر لیتے۔ اس طرف مراد اور اورنگزیب شہنشاہ کے خطوط اور شاہی فوجوں کی پیش قدمی سے متاثر ہوئے بغیر آگے بڑھتے گئے، اور اپریل 1658 عیسوی میں دیبال پور کے مقام پر ایک دوسرے سے آن ملے۔ اورنگزیب کی حرکات اس قدر رازدارانہ تھیں کہ جسونت سنگھ کو اس کا علم بھی نہ ہو سکا۔ اسے تو یہ گمان تھا کہ اسے صرف مراد سے لڑنا ہے، لیکن جب اسے اس بات کی اطلاع ملی کہ دونوں بھائی متحد ہو گئے ہیں تو اسے بڑا دھکا پہنچا۔ وہ گجرات اور دکن کی مشترکہ افواج کے مقابلے کے لیے، جس کی سرکردگی مراد اور اورنگزیب جیسے بہادر فوجی سالار کر رہے تھے، تیار نہ تھا۔ اس نے ان دونوں سے تبادلہ خیال کرنا چاہا، لیکن اورنگزیب اس بات کے لیے تیار نہ تھا کہ متحدہ افواج نے جو برتری جسونت سنگھ پر حاصل کر لی تھی اسے ہاتھ سے نہ جانے دیا جائے۔ وہ دراصل غیر مشروط اطاعت سے کم کسی بات کو ماننے کے لیے تیار نہ تھا، لیکن جسونت سنگھ ایک مغرور جنرل تھا اور اس کے لیے باغی شہزادوں کے سامنے بلا قید و شرط تسلیم ہو جانا ناقابل تصور بات تھی۔ باوجود یہ کہ قاسم خان اور اس کے درمیان تعلقات اچھے نہیں تھے اور شہزادوں کے نعروں نے کچھ مسلمان افسروں کی ہمدردیاں بھی حاصل کر لی تھیں، جسونت سنگھ کے لیے سوائے اس کے کوئی چارہ کار نہ رہا کہ وہ آخری فیصلہ جنگ پر چھوڑ دے۔ اس نے ایک دلیر راجپوت کی طرح شبخون مار کر شہزادوں کے توپ خانے پر قبضہ کرنے کی تجویز کو رد کر دیا۔ پھر تقریباً اپریل کے وسط میں دھرمٹ کے مقام پر جو اجین سے
14 میل شمال مغرب میں واقع ہی فیصلہ کن جنگ ہوئی۔ ابتدا میں اورنگزیب فائدے میں رہا کیونکہ جسونت سنگھ نے جو میدان منتخب کیا تھا وہ ناہموار اور تنگ تھا، جس کے سبب فوج کی حرکت میں دقت پیش آئی اور مختلف دستوں میں ہم آہنگی اور مطابقت پیدا ہونا مشکل ہو گیا۔ اس کے علاوہ اس کے ہراول دستے کے ایک بازو نے مجہول تماشائی کی طرح عمل کرنے کا فیصلہ کر لیا، لیکن ہراول کے دوسرے دستے نے سکندر سنگھ کی سرداری میں اورنگزیب کے توپ خانے پر بھاری حملہ کر دیا۔ اس حملے میں سکندر کے آدمیوں کو بہت نقصان اٹھانا پڑا، تاہم وہ توپ خانے کے سردار کو قتل کرنے اور اس کے آدمیوں کو مار بھگانے میں کامیاب ہو گئی تھی۔ اب سکندر کے سپاہی اکٹھے ہو گئے اور دشمن کے ہراول دستے پر سامنے سے حملہ کر دیا۔ گھمسان کی لڑائی ہوئی اور سکندر کے آدمی آگے بڑھتے ہوئے اورنگزیب کی فوج کے قلب پر حملہ آور ہو گئی تھی۔ اگر قاسم خان بھی اسی جوش و خروش سے ان کی مدد کرتا یا جسونت سنگھ کی فوجیں ان کا ساتھ دیتی تو وہ دشمن کے ہراول دستے کو نیست و نابود کر دیتے، لیکن قاسم خان کی غداری اور تنگ میدان جنگ کے باوجود جو کہ جسونت سنگھ نے منتخب کیا تھا، سکندر کے سپاہی شیروں کی طرح لڑتے رہے اور انہوں نے آخری دم تک اورنگزیب کے ہراول اور مرکزی اور احتیاطی دستوں کو بہادری سے مقابلہ کیا تھا۔ اسی دوران مراد نے بائیں بازو میں رخ نہ کر دیا اور توپ خانے نے ایک مرتبہ پھر وحشت ناک آتش فشانی شروع کر دی۔ اس کے علاوہ سسودیا راجپوت رائے سنگھ اور دیبی سنگھ بندیلا اور اس کے سپاہیوں کے علاوہ کئی اور راجپوت سرداروں نے جسونت سنگھ کا ساتھ چھوڑ دیا تھا۔ اس نازک موقع پر جبکہ دشمن کی فوجیں چاروں طرف سے حملہ آور ہو رہی تھیں، قاسم خان بھی فرار ہو گیا۔ جسونت سنگھ لڑائی میں زخمی ہوا اور اسے بادل ناخواستہ میدان جنگ سے بھاگنا پڑا۔ اورنگزیب فتح یاب ہوا اور اس طرح پہلی شاہی دفاعی صف ٹوٹ گئی۔ فاتح افواج کیونکہ بہت تھک چکی تھی اور شاہی خیموں میں لوٹنے کے لیے کافی سامان موجود تھا، لہذا دشمن کا پیچھا نہ کیا گیا۔ اورنگزیب و مراد آگے بڑھے۔ جب وہ گوالیار پہنچے تو نصیری خان جو شاہی افواج سے منہ موڑ کر بھاگ آیا تھا ان کے ساتھ مل گیا۔ اس وقت دربار شاہی میں افراتفری پھیلی ہوئی تھی۔ شاہجہاں یہ چاہتا تھا کہ دونوں فاتح لڑکوں کو آگرہ آنے دیا جائے اور پھر انہیں سمجھا بجھا کر سارے معاملات خوش اسلوبی سے حل کر دیے جائیں، لیکن دارا شکوہ یہ بات ماننے کے لیے تیار نہیں تھا کہ آگرہ میں ایک بڑی فاتح فوج کا داخلہ خالی از خطر نہ ہوگا۔ اس کا کہنا تھا کہ ایک تو کسی معاہدے کے خوش اسلوبی سے حل ہونے کا یقین نہ تھا، اور دوسرے اس اقدام سے یہ خطرہ لاحق ہو سکتا تھا کہ ممکن ہے فوجی سالاروں اور سپاہیوں کے حوصلے پست ہو جائیں اور وہ بڑی تعداد میں اس کا ساتھ چھوڑ بیٹھیں۔ علاوہ ازیں اس بات کا بھی اندیشہ تھا کہ مبادہ سپاہیوں کے درمیان فساد ہو جائے اور یہ جھگڑا بڑھ کر جنگ کی صورت اختیار کر لے، لہذا بہتر یہی تھا کہ دشمن کی افواج کو دریائے چمبل پار کرنے سے باز رکھا جائے اور اسی دوران پرامن طریقے پر معاملات کو طے کرنے کے لیے بات چیت جاری رہی۔ دھرمٹ کی لڑائی میں شکست کھانے کے بعد دارا شکوہ نے یہ چاہا کہ اس بات کی نگرانی کی جائے کہ کشتیاں مؤثر طریقے پر دشمن افواج کو دریا پار کرنے سے باز رکھیں، لیکن کچھ ہندو زمینداروں کی مدد سے اورنگزیب کو بدھوار یا بدرولی کے قریب ایک غیر محفوظ گھاٹ مل گیا جو جنوبی فوج نے زبردست پریشانیوں کا سامنا اور بہت سی جانیں قربان کر کے پار کر لیا، اور اس طرح اورنگزیب نے دوسری فتح حاصل کر لی۔ خون ریز جنگ کو روکنے کے لیے آخری کوششیں ابھی جاری تھیں۔ جہاں آرا نے اورنگزیب کو مشورہ دیا کہ وہ باپ کی نافرمانی نہ کرے اور بڑے بھائی سے لڑائی نہ مول لے، اپنی جگہ قائم رہے اور اپنی شکایات کو شہنشاہ کے حضور پیش کرے تاکہ ان کا تدارک کیا جا سکے، اور جب دکن کی فوجیں پہنچ گئیں تو جہاں آرا بیمار شہنشاہ کی طرف سے اورنگزیب کو اس بات کے لیے راضی کرنے گئی کہ فساد برپا کرنے سے گریز کرے اور وعدہ کیا کہ اسے تخت کا وارث بنوا دے گی، اس نے یہ بھی تجویز پیش کی کہ دارا کو پنجاب اور دوسرے مغربی صوبے دے دیے جائیں، مراد کو گجرات، شجاع کو بنگال اور اورنگزیب کے لڑکے معظم کو دکن دے دیا جائے۔ یہ بات چیت اس امر کی دلیل تھی کہ شہنشاہ اور اس کے طرفدار گھبرا گئے تھے اور ان کی حالت کمزور تھی۔ اس مسئلے کو چاہے جہاں آرا اور شاہجہاں اور شاید دارا بھی خاندانی یا انفرادی مسئلہ سمجھتے ہوں، لیکن اورنگزیب اس مسئلے کو ایک بے رحم سیاست دان اور مذہبی متعصب کی نقطہ نظر سے دیکھتا تھا۔ وہ کسی قسم کی مروت کے لیے تیار نہ تھا اور وہ یہ ارادہ کر چکا تھا کہ وہ دارا سے قطعی فیصلہ کر کے رہے گا۔ اس وقت اورنگزیب کی سیاسی برتری اور اس کے دل میں دارا کی طرف سے جو مذہبی کینہ پن تھا، دونوں ہی نے مل کر اسے اس بات کے لیے ابھار رہے تھے۔
بالآخر آخری کوششوں سے پہلے خود اورنگزیب ایک خط کے جواب میں جو صلح کی شرائط کے بارے میں بھیجا گیا تھا یہ تجویز کر چکا تھا، کیونکہ دارا میرے مقابلے میں نہیں جیت سکتا، لہذا بہتر یہی ہوگا کہ وہ پنجاب میں اپنی جاگیر پر واپس چلا جائے اور اعلیٰ حضرت کی خدمت کا کام مجھے سونپ دے۔ یہ تجویز دریائے چمبل عبور کرنے سے پہلے کی تھی، لیکن سامو گڑھ پہنچ کر اس نے اپنا نظریہ بدل دیا۔ اس کی وجہ یا تو یہ تھی کہ اس کی پہلی تجویز منظور نہیں کی گئی، یا شاید اس وجہ سے کہ اسے دریا پار کرنے کی اجازت نہ ملی تھی۔ لیکن جب سامو گڑھ کی لڑائی سے قبل ان تجاویز کو مان لیا گیا تو اس وقت اورنگزیب نے انہیں رد کر دیا، جس کے سبب جہاں آرا اور شاہجہاں کو بڑی مایوسی ہوئی۔ اب یہ بات بالکل واضح ہو چکی تھی کہ جنگ ناگزیر ہو گئی ہے۔ دارا کو پیچھے ہٹنا پڑا۔ وہ آگرہ سے 8 میل مشرق کی طرف سامو گڑھ کے مقام پر ٹھہر گیا اور 50 یا 60 ہزار سواروں کے ساتھ اپنے بھائیوں کے حملے کا انتظار کرنے لگا۔ یہ اس کی زبردست غلطی تھی کہ اس نے دشمن کی فوج پر جو کہ تیزی سے چلی آ رہی تھی اور وہ تھک چکی تھی فوراً حملہ نہ کیا۔ یا تو دارا کو اپنی جیت کا پورا یقین تھا، یا پھر وہ یہ چاہتا تھا کہ جب تک دشمن خود پہل نہ کرے لڑائی نہ چھیڑی جائے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ یہ نہ سمجھ سکا کہ فوری حملہ کرنے میں اس کا مفاد مضمر ہے۔ شاید ان تینوں ہی وجوہات نے مل کر اسے اس بات پر آمادہ کیا، اور یہ بات اس کے مفاد کے لیے بہت نقصان دہ ثابت ہوئی۔ دارا کے اس اقدام کے سبب اس کے سپاہیوں کے دلوں میں اس کی لیاقت کے بارے میں شبہات پیدا ہو گئی۔ آخرکار 31 مئی کو سامو گڑھ کے ریتیلے میدان میں تاریخ ہند کی ایک فیصلہ کن جنگ، جو تخت نشینی کی جنگوں میں سب سے زبردست شمار کی جاتی ہے، چھڑ گئی کہ دارا شکوہ کی فوج اس کے دشمنوں کی افواج سے کئی باتوں میں بہتر تھی، اور دارا کی فوج میں باڑ کے مشہور سید موجود تھے جو کہ شاہی مغل فوج کا ستون سمجھے جاتے تھے۔ اس کے ساتھیوں میں بوندی خاندان کے راجپوت شامل تھے جو ہندوستان بھر میں اپنی بہادری اور موت سے بے خوفی کے لیے مشہور تھے۔ ان کے علاوہ بہت سے دلیر اور لائق فوجی سردار، مثلاً رستم خان چترسال ہاڈا، جس نے بلخ اور دکن میں اپنے بہادری کے جھنڈے گاڑ دیے تھے، اور مشہور دلیر خان افغان شامل تھے۔ دارا کے پاس ایک مؤثر توپ خانہ بھی تھا اور زبردست سوار فوج بھی۔ اس کی فوج کے نکات ضعف بھی واضح تھے۔ سب سے پہلا اور اہم نکتہ تو یہ تھا کہ اورنگزیب کے مقابلے کا کوئی لائق اور مستقل مزاج سپہ سالار موجود نہ تھا۔ فوجی لیاقت میں اورنگزیب اور دارا کے درمیان کوئی مقابلہ نہ تھا۔ دوسری بات یہ کہ شاہجہاں کی فوج خود کو دارا کی فوج سے علیحدہ سمجھتی اور ہونے والی جنگ میں پوری طرح شرکت کے لیے تیار نہ تھی۔ سب سے آخری اور اہم نکتہ یہ تھا کہ دارا کی توپیں بھاری تھیں اور انہیں جنگ کی ضروریات کے مطابق ادھر ادھر ہٹانا آسان نہیں تھا۔ اس میں شک نہیں کہ اورنگزیب کی طرف نصیری خان اور بہادر خان کے علاوہ دارا شکوہ کے افسروں جیسی شہرت کا کوئی افسر نہ تھا، لیکن اورنگزیب اور مراد خود بڑے جانباز سپاہی اور عمدہ سالار تھے، اور وہ دونوں مل کر کئی اچھے فوجی سرداروں پر حاوی تھے۔ اس کے علاوہ اورنگزیب کی فوج زیادہ منظم اور تربیت یافتہ تھی، اور اس کے احکامات کو پوری طرح بجا لاتی۔ اس کی توپیں ہلکی تھیں جو آسانی سے منتقل ہو سکتی تھیں، ان کے چلانے والے بھی لائق اور تجربے کار لوگ تھے۔ دارا شکوہ نے جنگ کے شروع میں زبردست گولہ باری کی تھی، لیکن وہ مؤثر ثابت نہ ہوئی کیونکہ دشمن توپوں کی زد سے باہر تھا۔ جب اورنگزیب نے اس بے فائدہ گولہ باری کا زیادہ دیر تک جواب نہ دیا تو دارا کو یہ خیال ہوا کہ دشمن کو کوئی زبردست نقصان پہنچا ہے، لہٰذا اس نے اس موقع سے فائدہ اٹھانے کے لیے اپنے بائیں بازو کو رستم کی سرکردگی میں دشمن کے توپ خانے پر حملہ کرنے بھیج دیا۔ جب رستم کے سپاہی توپ خانے کی زد میں آ گئے تو انہیں زبردست اور مؤثر آتش باری کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ وہ مجبوراً اپنا رخ بدل کر اورنگزیب کے ہراول دستے پر دوڑ پڑے۔ بیچ میں بہادر خان ان کے آڑے آیا اور وہ ہار کر بھاگنے والا ہی تھا کہ دشمن کے دائیں بازو سے مدد پہنچ گئی۔ رستم خان کو گھیر لیا گیا اور پھر وہ شیر کی طرح لڑتا ہوا مارا گیا۔ دارا جو قلب کی کمان کر رہا تھا رستم کی نجات کے لیے آگے بڑھا، لیکن وہ اس کی زبردست غلطی تھی کیونکہ اب وہ دشمن اور اپنے توپ خانے کے درمیان آ گیا تھا، اور اس طرح توپ خانہ غیر مؤثر ہو کر رہ گیا۔ اس کی اس حرکت سے نہ صرف یہ کہ بائیں بازو کو نہ بچایا جا سکا بلکہ فوج کا قلب بھی ضعیف اور پراگندہ اور توپ خانہ بیکار ہو گیا اور اس کے سپاہی بری طرح مارے گئے۔ دارا شکوہ کے ہراول دستے کا حشر بھی اسی قدر افسوسناک ہوا تھا۔ دارا کے ہراول دستے نے چترسال ہاڈا کی بہادرانہ قیادت میں
دشمن کے بائیں بازو پر جس کی کمان شہزادہ مراد کے ہاتھ میں تھی زبردست حملہ کر دیا، اور ایک خونریز جنگ کے بعد جس میں دونوں طرف سے بہادری اور شجاعت کا مظاہرہ کیا گیا تھا، وہ دشمن کی فوج کو پیچھے دھکیلنے میں کامیاب ہوا۔ اب چترسال کی فوج دشمن کے قلب کی طرف متوجہ ہوئی جس کی کمان اورنگزیب کے ہاتھ میں تھی۔ یہاں انہیں بہت سخت مخالفت کا سامنا کرنا پڑا۔ راجپوت اب تھک چکے تھے اور ان کی تعداد بھی کم ہو گئی تھی، اور اس وقت وہ مدد کے بہت ہی ضرورت مند تھے، لیکن دارا کے دائیں بازو کے کمانڈر اور تورانی فوجوں کے سالار خلیل اللہ خان نے غداری کر دی۔ وہ بے دلی سے کام لیتے ہوئے تماشا دیکھتا رہا۔ بہرحال راجپوت اس وقت تک لڑتے رہے جب تک کہ دشمن کی کثیر مقدار نے انہیں کھلیان کے اناج کی طرح نہ کچل دیا۔ اس طرح دارا شکوہ کا ہراول دستہ اور بایاں بازو برباد ہو گئی، اور دائیں بازو نے غداری کر دی۔ اس کی یہ کوشش کہ پہلے وہ بائیں بازو اور پھر ہراول دستے کی مدد کرے بے فائدہ ثابت ہوئی۔ وہ دونوں میں سے کسی کو بھی فائدہ نہ پہنچا سکا۔ اس نازک وقت پر دشمن کا ہراول دستہ سلطان محمد کی سرکردگی میں، جو کہ ابھی تک میدان میں نہ اترا تھا، حرکت میں آ گیا، اور اس نے دارا کے قلب پر توپ خانے کی مدد سے حملہ کر دیا۔ گولہ باری اس قدر زبردست اور ہمہ گیر تھی کہ دارا کے بہی خواہوں نے اس سے درخواست کی کہ وہ حوضے سے اتر آئی، کیونکہ وہی اس وقت دشمن کی گولہ باری کا نشانہ بنا ہوا تھا۔ اس نے بڑی حماقت سے ان لوگوں کے مشوروں کو مان لیا اور گھوڑوں پر سوار ہو کر اپنے پراگندہ ساتھیوں کو اپنے گرد جمع کرنے لگا۔ جب سپاہیوں نے اس کا حوضہ خالی دیکھا تو انہیں یقین ہو گیا کہ دارا مارا گیا ہے۔ ان کا جوش و خروش ٹھنڈا پڑ گیا اور وہ فرار ہو گئے۔ دارا شکوہ نے ہر چند انہیں اکٹھا کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ کامیاب نہ ہو سکا۔ دارا مٹھی بھر سپاہیوں کے ساتھ میدان جنگ میں رہ گیا، اور آخرکار اسے بھی اپنے بیٹے سپر شکوہ کے ساتھ، جو کہ بری طرح رو رہا تھا، بھاگنا پڑا۔ وہ بڑی مشکل سے آگرہ پہنچ پایا۔ اس جنگ میں، جو کہ 29 مئی 1658 عیسوی کو ہوئی تھی، دارا شکوہ کی شکست قطعی اور اس کی ناکامی بڑی دردناک تھی۔ دارا زیادہ دیر آگرہ میں نہ رکا۔ شاہجہاں یہ چاہتا تھا کہ شہزادہ کہیں جانے سے قبل اس سے بات کرے، لیکن دارا شہنشاہ کو منہ دکھانے کے لائق نہ تھا۔ چنانچہ وہ اپنے خاندان اور بچوں کے ہمراہ اور جس قدر سونا اور جواہرات لے جا سکتا تھا لے کر دہلی چلا گیا۔ اورنگزیب نے شاہجہاں کو خط لکھا کہ جس میں سارا الزام دارا پر تھوپا گیا کہ وہ یہ نہ چاہتا تھا کہ اورنگزیب اپنے باپ سے مل کر اس کے خلاف جو شکایات تھیں انہیں شہنشاہ کے حضور پیش کر سکے۔ اب کیونکہ کوئی رکاوٹ اور مخالفت باقی نہ تھی، لہذا فاتح شہزادی آگے بڑھے اور آگرہ کے قریب آ کر رک گئے۔ اب شہنشاہ نے اورنگزیب کو ٹھنڈا کرنے کے لیے کہ وہ باپ سے ملنے آئے 3 مرتبہ کوشش کی۔ یہ بات تو واضح تھی کہ شہنشاہ دارا کو تہہ دل سے چاہتا تھا، لہذا اورنگزیب کو اپنے حواریوں کا یہ مشورہ درست معلوم ہوا کہ ممکن ہے اس بلاوے میں کوئی گہری سازش پوشیدہ ہو، لہذا اس نے سارے بلاوے رد کر دیے اور قلعے کا محاصرہ کر لیا۔ شاہجہاں نے جہاں تک ہو سکا آگرہ کا دفاع کیا، کیونکہ قلعہ فتح کرنا آسان نہیں تھا، لہذا یہ فیصلہ کیا گیا کہ دریائے جمنا کا پانی جو قلعے میں جاتا ہے بند کر دیا جائے۔ یہ تدبیر کارگر ثابت ہوئی اور اس کا نتیجہ جلد ہی برآمد ہو گیا کہ 3 ہی دن میں مخالفت ٹھنڈی پڑ گئی۔ شاہجہاں نے اورنگزیب سے بڑے جذباتی انداز میں یہ خواہش ظاہر کی کہ وہ مغلیہ سلطنت کے وقار کو ٹھیس نہ پہنچائے، لیکن اس نے ایک نہ سنی۔ آخرکار 8 جون 1658 عیسوی کو شاہجہاں نے قلعے کے دروازے کھول دیے۔ اب قلعہ مخالفین کے ہاتھ آ گیا اور شاہجہاں کا دور ختم ہو گیا۔ شاہجہاں شاہی قیدی بنا کر زنانہ محل میں نظر بند کر دیا گیا۔ 10 جون کو اورنگزیب نے دربار کیا اور بغیر کسی ہنگامے یا رسمی تاجپوشی کی حکومت شروع کر دی۔ اس نے رسومات کو اس وقت تک کے لیے ملتوی کر دیا جب تک کہ وہ اپنے رقیبوں سے نہ نمٹ لے۔